پاکستان میں موٹر سائیکل اور رکشوں کی حد تک تو نیشنل الیکٹرک وہیل پالیسی منظور ہو چکی ہے اور اس پر عمل درآمد کی کوشش بھی ہو رہی ہے، تاہم جب بات 4 پہیوں والی گاڑیوں کی ہوتی ہے تو معاملات سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حکومتی حوصلہ افزائی کے بعد الیکٹرک کار خریدنے والے ابتدائی صارفین انہیں ملک میں درآمد کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، لیکن ان گاڑیوں کی رجسٹریشن کے لیے اداروں میں واضح ہدایت موجود نہیں ہے اور ملک میں چارجنگ اسٹیشنز کی قلت بھی موجود ہے۔ الیکٹرک کارساز کمپنیوں کی ایک ایسوسی ایشن کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں گاڑیوں کی موجودہ کمپنیاں بگ 3 الیکٹرک گاڑی کی مراعات کے خلاف دباؤ ڈال رہی ہیں۔ تاہم وزارت صنعت و پیداوار کے ترجمان نے اس الزام کو رد کرتے ہوئے بتایا کہ پالیسی پر کام جاری ہے اور رواں سال اسی تمام اسٹیک ہولڈر کی تجویز کے ساتھ تیار کیا جائے گا۔ لیکن فی الحال الیکٹرک گاڑیوں کے مالکان اس حوالے سے اضطراب کا شکار ہیں۔ اگر کوئی اپنی نئی الیکٹرک گاڑی کی رجسٹریشن کے لیے ایکسائز کے دفتر جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ گاڑی کتنی سی سی ہے، یعنی اس کا انجن کتنی قوت پیدا کرتا ہے، جبکہ الیکٹرک گاڑیوں میں انجن یا موونگ پارٹس نہیں ہوتے۔ ان کی قوت یا ہارس پاور کا تعین بیٹری کے سائز اور مختلف پہلوؤں کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشن کی عدم موجودگی ہے۔ گزشتہ عرصے میں اسلام آباد کے F7 PSU پیٹرول پمپ پر چارجنگ اسٹیشن لگایا گیا اور لاہور میں بھی چند مقامات پر چارجنگ اسٹیشن موجود ہیں۔ رجسٹریشن میں مشکلات اور چارجنگ پوائنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں الیکٹرک گاڑیوں پر طویل سفر خاصا مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔